نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظیم۔ حضرات و خواتین، آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں دنیا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو انتقال کے بعد آج بھی حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی انبیاء کرام کے بعد امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ صدیقی میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، یار غار اور یار مزار، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش واقع فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد، یعنی ابرہہ جب خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا اس کے 2 سال 4 ماہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور آپ کی امی کا نام سلمہ اور آپ کا ٹائٹل لقب ام الخیر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ماں باپ نے عبد الکعبہ نام رکھا تھا، جسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کے 2 القاب بڑے مشہور ہیں، صدیق اور عتیق، اور دونوں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ واقع معراج کی جہاں کفار مکہ تکذیب کر رہے تھے، وہیں یار غار اور یار مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تردد کے، بغیر ہچکچائے ہوئے اس کی تصدیق کر دی، تو آپ کا لقب صدیق ہوا۔ اور عتیق، آپ خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوزخ سے آزاد ہے، عتیق کا مطلب آزاد ہوتا ہے، تو یہ ٹائٹل آپ کو عتیق کا ملا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر آپ کو کیوں کہا جاتا؟ اس میں مورخین نے اور سیرت نگار علماء نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ بکر کا مطلب ہوتا ہے جوان اونٹ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوان اونٹ پالنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے آپ کی کنیت ہو گئی ابو بکر، یعنی جوان اونٹوں والے۔ اور ابو بکر کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بکر کا مطلب ہوتا ہے اول آنا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی چیزوں میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ ایمان میں بھی ابو بکر اول ہیں، اور خلیفہ ہونے میں بھی اول ہیں۔ اور جب میدان محشر میں جانے کے لیے قبریں شق ہوں گی تو انبیاء کرام کے بعد امتیوں میں جس امتی کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی، پھٹے گی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پتہ چلا کہ آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شمع نبوت پر نثار ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھ رکھا تھا کہ آسمان سے نور کے کئی ٹکڑے مکہ والوں کے گھروں میں گئے ہیں، پھر سب اکٹھا ہو کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے، تو حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دل تو پہلے ہی مومن تھا، اطمینان قلب کی خاطر پوچھتے یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں ابو بکر کیا وہ خواب بھول گئے ہو جو خواب تم نے دیکھا تھا اور اس کی تعبیر تم نے ملک شام میں پوچھی تھی؟ ابو بکر کو فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ جو لوگوں کے خواب کو بھی جانتا ہو وہ یقیناً اللہ کا نبی ہی ہوگا۔ اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں بھی اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل سایہ کی طرح رہے،
اور ہجرت کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، خواہ بدر ہو، خندق ہو، احد ہو، حنین ہو، سب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخرہ کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کے مرض الموت کا سبب بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے غسل کیا، موسم بھی ٹھنڈا تھا، اور آپ کو بخار کی شکایت ہو گئی، آپ کی طبیعت بگڑتی رہی، پھر پورے 15 دن آپ بستر علالت پر رہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ پر امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا طبیب کو بلایا جائے؟ تو ابوبکر صدیق کا توکل دیکھیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھیے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں طبیب آیا تھا۔ عمر پوچھتے ہیں کیا کہا طبیب نے؟ تو ابوبکر کی زبان پہ آتا ہے کہ طبیب نے کہا فعال لما یرید، یعنی وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، انٹرفیئر کا حق حاصل نہیں۔ عمر سمجھ گئے کہ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بر نہیں ہو سکیں گے اور وصال کر جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سارے اتفاقات جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ کا نسب حضرت مرہ پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عمر ملتی ہے جتنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر پاک ملی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد اسی چارپائی پہ، اسی تخت پر لٹائے جاتے ہیں جس تخت پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے۔ اور سیرت نگار علماء نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا وصف بتایا ہے کہ لاکھوں صحابہ میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جس کے 4 پشتیں ایک ساتھ شرف صحابیت رکھتی ہوں۔ ابوبکر صدیق کے والد بھی صحابی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور ان کے بیٹے ابو عتیق یہ بھی صحابیت کے مقام پہ فائز ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں، چند اہم کارناموں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے روز ہی جب انصار صحابہ میں یہ بحث چڑھ گئی کہ خلیفہ کون ہوگا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین امت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر کے انصار مدینہ سے گفت و شنید کے بعد یہ فیصلہ کر ہی لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ کون ہوگا۔ چنانچہ ابھی حضور کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ اور آپ کا دوسرا اہم کارنامہ یہ کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کہاں ہوگی، تو یہ معاملہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کر دیا کہ انبیاء کی تدفین بھی وہی ہوتی جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم کارنامہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک گو کہ زمانے رسالت میں اس کا نزول مکمل ہو گیا تھا، کامل ہو گیا تھا، ساری آیتیں، ساری صورتیں اس کی اتر گئی تھی، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نمایاں کارنامہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے وہ حصے جو صحابہ کے سینے میں تھے یا تختیوں میں تھے، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں سب کو ایک جگہ کمپائل کر لیا، جمع کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سارے چیلنجز آئے۔ ان چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام بڑے شش و پنج میں تھے، حیران اور پریشان تھے، کسی کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے یوں جا سکتے ہیں۔ صحابہ میں سراسیمگی کا عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو تاریخی خطبہ دیا اور قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، جب یہ آیت پڑھی اور اپنی سپیچ دی، خطبہ دیا، تو صحابہ کرام کو لگا کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے جو فریضہ نبوت اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، مانعین زکوٰۃ سے جہاد کر کے انہیں زکوٰۃ دینے پر قائل کیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں شام کی طرف عسکری پیش قدمی کی لشکر بھیجا، وہیں آپ نے ایک اور محاذ چھیڑ دیا ایران کے خلاف،
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو ایران اور شام فتح ہو کر کے اسلامی حکومت میں داخل ہوئے، اس کی بنیاد دراصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ڈال دی گئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے 360 حصے کیے، جس بندے کو جنت میں داخل کرنا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک خیر اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کچھ خیر ہمارے اندر بھی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اے ابو بکر تم 360 کے جامع ہو، یعنی خیر کی تمام خصلتیں تمام عادتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں ایک نمایاں وصف آپ کی سخاوت ہے۔ چنانچہ جس دن آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس دن آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، پورے کے پورے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اسلام کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 7 لوگ ایسے تھے مکہ مکرمہ میں جو سزائیں جھیل رہے تھے، ان کے آقا انہیں ستا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزادی دلائی۔ چنانچہ حضرت بلال کو 5 اوقیہ سونا دے کر کے بلال کے آقا امیہ سے آپ نے آزاد کروایا۔ 5 اوقیہ کی قیمت آج کے کیلکولیشن کے مطابق تقریباً 41 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 41 لاکھ روپے دے کر کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کراتے۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے 5 اوقیہ بلا وجہ دیا، اگر 1 اوقیہ بھی آپ دے دیتے تو آرام سے وہ بلال کو آزاد کر دیتا۔ تو ابو بکر کی جرأت ایمانی دیکھیے، جذبہ ایمانی دیکھیے، کہتے ہیں اس نے مانگا ہی 5 اوقیہ، اگر وہ 100 اوقیہ بھی مانگتا تو میں 100 اوقیہ دے کر کے بلال کو آزاد کروا لیتا۔ یہ جذبہ تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد کیسا تھا، آپ اللہ سے تعلق کیسا تھا؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ابو بکر کے گھر آئے، ان کی بیوی سے ملے اور کہنے لگے خاتون ابو بکر کے گھر کے کیا معمولات تھے، میں ان کا خلیفہ ہوں، آپ بتا دیں تو عمر بھی وہ اعمال کر سکے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ عرض کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اے عمر گھر میں جو نیک کام کرتے تھے سو کرتے تھے، مگر ایک عمل ان کا بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ جمعہ کی شب ابو بکر عشاء کی نماز کے بعد اپنے سر کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر کے بیٹھتے تھے اور صبح تک اسی کنڈیشن میں، اسی حیت میں، اسی حالت میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو اپنے سر کو اٹھاتے تھے، ایک سرد آہ کھینچتے تھے اور پھر پورا کمرہ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو سے بھر جاتا تھا، اس کی خوشبو بھر جاتی تھی پورے گھر میں۔ جب یہ بات سنی تو عمر کی آہ نکل گئی اور عمر کہنے لگے کہ عمر وہ کلیجہ بھنا ہوا کہاں سے لے کر آئے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر تھا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا، سوزش عشق چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے وما علینا الا البلاغ۔